ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال ربنا جل وعلا في محكم تنزيله: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اور اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی جو اطمینان کے ساتھ رہتی تھی اور اسے کسی کا ڈر بھی نہیں تھا. اس کا رزق ہر جگہ سے وافر آتا تھا. تو اس بستی نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے انہیں بھوک کا اور ڈر کا لباس چکھایا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کی تھی. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، سورہ نحل میں 14ویں پارے میں سے ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امتوں کے حال بیان کیے ہیں. قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، شعیب علیہ السلام کی بستی، موسیٰ علیہ السلام کی قوم، سب میں یہ چیز تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق بھی کھلا ملتا تھا اور دشمن کا خوف بھی نہیں تھا اور یہ لوگ کھلا کھاتے تھے. پھر انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کرنا شروع کر دی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کسی خاص قوم کا نام نہیں لیا، لیکن جو نشانیاں اور خوبیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمائی ہیں وہ سب سے زیادہ اہل مکہ کے اندر پائی جاتی تھی. امن کے ساتھ رہتے تھے، ہر طرح کا اطمینان تھا اور رزق اس طرح کھلا ملتا تھا کہ سردیوں کے اندر ان کے تجارتی قافلے وہ یمن کی طرف جاتے، گرمیوں میں شام کی طرف جاتے تو کھلا رزق آتا. اسی طرح لوگ عمرے حج کے لیے مکہ میں آتے تو یہ لوگ ان سے مکانوں کا کرایہ وصول کرتے اور وہ ادھر آ کر جو چیزیں خریدتے تھے اس کی قیمت دے کر جاتے. اس طرح بھی بڑا رزق آتا تھا. اور امن والی اس لحاظ سے تھی کہ پورے عرب میں کوئی قبیلہ اور قوم ایسی نہیں تھی جو بے ڈر ہو. جو قبیلہ بھی، جو قافلہ بھی کسی جگہ جانے لگتا وہ اپنے ساتھ ہتھیار اور جنگجو لڑاکے ساتھ لے کر جاتے کہیں حملہ نہ ہو جائے. لیکن مکے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ شاندار انعام ملا ہوا تھا کہ یہ جس جگہ بھی چلے جاتے جا کر کہہ دیتے کہ ہم اللہ کے گھر کے رہنے والے ہیں. کوئی کتنا ہی بڑا ڈاکو کیوں نہ ہوتا ان کو چھوڑ دیتا تھا، انہیں کچھ نہیں کہتا تھا. یہ بھی بہت بڑی نعمت تھی. فکفرت بانعم اللہ، پھر ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا کفر کیا، ناشکری شروع کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر آئے
اسلام آپ نے دعوت دی اسلام کی، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور باقی لوگوں نے اسلام قبول کرنا تو درکنار آپ کی جان کے درپیش ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے درپے ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شدید تنگ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر قحط مسلط ہو گیا۔ اتنی شدید قحط سالی تھی کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مکہ کے اندر لوگوں کے لیے کھانے کے لیے کوئی ایک لقمہ بھی نہیں ہوتا تھا، خشک جو بھی نہیں ہوتے تھے جو حلق سے اتار سکیں، پتے کھا کر یہ اپنا گزارا کرتے تھے۔ ابو سفیان اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، بعد میں اسلام لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے کہ آپ سے ہمیں ہمیشہ بھلائی اور خیر کی امید رکھی ہے ہم نے، تو اب بھی اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس قحط کو دور کر دے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ نے یہ قحط دور کر دیا۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کی مثال بیان کی ہے کہ جو بستی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری شروع کر دیتی ہے، احکام کو ماننے سے انکار کرتی ہے، تو اللہ کا عذاب اس طرح بھی آ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی نعمت جو عطا کی ہے، جو موجودہ مسلمان ہیں اور جو ہمارے آباء و اجداد تھے، وہ خالص ایک ملک عطا کیا جس کی بنیاد اس نظریے پر تھی، اس سوچ اور فکر پر تھی کہ ہم لوگ آزادی کے ساتھ اسلام کے احکام پر عمل کر سکے اور ہمیں ہندو یا غیر مسلم کسی طرح پریشان نہ کر سکے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ ملک عطا کر دیا تو حقیقی طور پر جو بندہ جس طرح عبادت اللہ کی کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، پریشانیاں لامحدود ہے، کوئی اس میں شک نہیں ہے، لیکن اللہ کی عبادت جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک الگ کیا گیا تھا وہ مسلمانوں کو کما حق کو جس طرح وہ چاہتے ہیں وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی نعمت عطا کر دے تو پھر اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ ریاست مدینہ دیا تو وہاں امن بھی ہو گیا، کفار کا ڈر بھی ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے رزق بھی کشادہ کر دیا، کھلا ہر طرح کا کھانا پینا ہو گیا اور مسلمان خوب پھیل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی آیت نازل کی، فرمایا وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، لوگوں یاد کرو اس وقت کو جب تم بالکل تھوڑے سے تھے اور اتنے کمزور تھے کہ تم خود سمجھتے تھے کہ لوگ ہمیں تو اچک کر لے جائیں گے، ہمیں کھا پی جائیں گے، ہمارا تو نام و نشان مٹ جائے گا۔ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر اللہ کا تم پر انعام یہ ہوا کہ اس نے تمہیں الگ مدینہ دیا اور تمہاری کفار کے مقابلے میں ہر طرح سے مدد کی، اور تم ایک نئی جگہ پر آئے تھے۔ نیا بندہ جب کسی نئی جگہ پر جاتا ہے اس کے لیے بڑی پریشانیاں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے وہ تمہاری ساری پریشانیاں بھی دور کر دی۔ تو اب حق یہ بنتا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو پاکستان کا جو ایک مسلم آدمی ہے، مسلمان عورت ہے، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد کی کوششوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام کیا، تو آباء و اجداد کا انعام تو تھا، وہی انعام ہم تک بھی نسل بنسل چلتا آ رہا ہے، تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم لوگ بالکل تھوڑے سے تھے، جب لوگوں نے ہجرت کی، نقل مکانی کی، وہ سارا کچھ چھوڑ کر آ گئے، پاس ایک روپیہ بھی نہیں تھا، جانوں کی قربانیاں بھی دی، مال وہ بھی اللہ کے لیے قربان کر دیے، تو اتنی بڑی نعمت اتنی قربانیوں کے بعد ملی ہے، تو تمہاری نعمت کا مل جانا اب حق یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کہیں ایسا نہ ہو یہ نعمت تم سے چھن جائے۔ اب اگلا حکم یہ ہے کہ جب اللہ نے الگ ریاست دے دی، الگ وطن اور ملک دے دیا، تو لیا تو اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اللہ کے احکام پر عمل کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، تو اب اس پر عمل کر کے بھی دکھاؤ۔ فرمایا وہ بستیاں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کیا یا اللہ تیرے احکام پر عمل کریں گے، جن چیزوں سے تو ہمیں منع کرتا اس سے باز رہیں گے، جب تک تو وہ اس پر عمل کرتے رہے تو اللہ کی طرف سے ان پر بڑے ہی انعام ہوتے رہے۔ جب انہوں نے روح گردانی کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا۔ فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ،
कितनी ही बस्तियाँ, एक दो नहीं, अल्लाह तबारक व तआला ने पूरा कुरान आप उठाओ, जगह जगह कितनी बस्तियों का जिक्र है। फरमाया कितनी ही बस्तियाँ ऐसी थीं जिन्होंने अपने रब के अहकाम से और अपने उसके रसूलों के अहकाम से मुँह मोड़ा। फ़हासबनाहा हिसाबन शदीदा, हम दुनिया में हमने उनका बड़ा ज़बरदस्त मुहासबा कर लिया। वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और ऐसी ऐसी सज़ाएँ हमने दी नुकरा, जिनकी कभी नज़ीर और मिसाल मिलती नहीं है। हमने रिज़्क़ कम कर दिया, हमने औलाद के साथ पकड़ लिया, भूख और इफ़लास इतना शदीद, ऐसे ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर दिए कि मिसाल ही नहीं मिलती। अल्लाह अकबर। अब मुसलमानों का हाल ये है कि उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम पर अमल करना तो दूर, उन चीज़ों के अंदर वो मशगूल हो गए जिनसे साफ़ ही अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया था। सबसे बड़ी चीज़ आप देख लें, अल्लाह ताला ने सूद से मना फरमाया। फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, जो बंदा सूद लेता है, सूद देता है, फरमाया इसके लिए अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जंग का ऐलान कर दो। आप देखें, एक आदमी है, उसकी लड़ाई किसी बंदे से हो जाती है, तो ज़ाहिरी बात है या तो वो ख़ुद कोशिश करता है, अपने साथियों को साथ मिलाकर मुकाबले की कोशिश करता है। अगर वो मुकाबला ना कर सके तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से वो मुसलमान मदद लेता है। अब पाकिस्तान वो माशी तौर पर और इनफरादी तौर पर और अफरादी क़ुव्वत के अतबार से किसी तरह भी अगर कमज़ोर होता है तो एक मुसलमान की मदद अल्लाह तबारक व तआला से मांगी जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से तो मुल्क वालों ने पहले से जंग का ऐलान कर दिया। सूदी कारोबार, सूदी तिजारत, सूदी लेन देन, IMF से कर्ज़े लेने वो भी सूद की बिना पर, देने हैं तो वो भी सूद के लिहाज से। जो बंदा इतनी जंगों के अंदर जो मुल्क मुब्तला है, फिर अल्लाह ताला की मदद तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और लोग तो पहले पूरी दुनिया उसके ख़िलाफ़ है। बताओ फिर मदद करनी किसने है? हुक्म ये था कि भाई नमाज कायम करनी है। आप देखें वो जगह, जिस जगह से अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया, वो बाज़ार आपको भरे नज़र आएंगे। और जिन मस्जिदों के अंदर आने का हुक्म दिया था कि अजान सुनो, मस्जिद के अंदर आ जाओ, आप जमात की तकबीर होती है तो बड़ी मुश्किल से एक साफ बनती है। हालांकि ये नहीं कि लोगों की किल्लत है, दुकान पर भी आदमी बैठा है, वो अपना काम काज भी कर रहा है, वो अपनी तिजारत बिजनेस के अंदर भी लगा है, मस्जिद के अंदर आने के लिए तैयार नहीं है। और वो ये समझता है कि अगर मस्जिद में चला गया, वो जो इतने गाहक आधे पौने घंटे के अंदर आने, वो तो इतना लॉस और नुकसान हो जाएगा। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यब्न आदम, आदम के बेटे, तफर्रग ले इबादती, इबादत के लिए वक्त निकाल, तेरी मोहताजी ख़त्म करना वो मेरा काम है। अगर नहीं करेगा, फरमाया मला तू यदई का शुगलन, दिन रात काम कर कर के थक जाएगा, तेरी फ़कीरी और मोहताजी ख़त्म होनी नहीं। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे से कह रहा है। रिज़्क जिसने देना है, जिसने रिज़्क कम करना है, उसकी तरफ से ये वादा है, बंदा उसके सामने आने के लिए तैयार ही नहीं है। 14 अगस्त आता है, वो अपनी तरफ से शुक्र मनाने का तरीका ये इख्तियार करता है। हर वो तरीका जिससे अल्लाह और उसके रसूल ने मना किया, वो सारे तरीके इख्तियार करता है और कहता है मैं शुक्र मना रहा हूँ, आज़ादी मना रहा हूँ। गोया ये आज़ादी पाकिस्तान आज़ाद होने की नहीं मना रहा, ये तो आज़ादी इस चीज़ के मना रहा है कि अल्लाह के अहकाम से आज़ाद होना चाहता है। लड़कियों के साथ और लड़के पीछे हुल्लड़बाजी कर रहे हैं और इस तरह की वो माहौल बन चुका होता है कि अल्लाह की पनाह, बंदे को डर लगने लगता है कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। और हुक्मरानों के मुताल्लिक अल्लाह तबारक व तआला ने जो तीसरी ज़िम्मेदारी बताई वो ये थी कि जब हम एक मुस्लिम मुल्क अलग दे दें तो उसके हुक्मरानों का, उसकी जो बड़े बड़े लोग हैं, उनका हक ये बनता है कि वो अल्लाह के अहकाम नाफिज करें। कई दफ़ा अवामुन्नास वो इस काम में सुस्ती करते हैं, लेकिन एक बादशाह इलाके का बड़ा वो ज़बरदस्ती वो डंडे के ज़ोर पर भी मनवा सकता है। फरमाया अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फ़िल अर्ज़, वो लोग जिन्हें हम ज़मीन में इक़्तिदार दें, उन्हें बादशाह बना दें, उनके हाथ में कुव्वत हो, उन पर हक़ ये है अक़ामुस्सला, वो नमाज कायम करें, व आतवुज़्ज़का, ज़कात दें, व अमरू बिल मारूफ़ व नहू अनिल मुनकर, जितनी नेकी के काम है वो लोगों के अंदर उनको फैलाएं, जितने गुनाह के काम है उनसे मना करें। अब हक़ ये था कि ये काम करते कि लोगों के अंदर नमाज कायम करते, ज़कात का फ़रीज़ा, वो टैक्स की बजाय ज़कात का वो जो फ़रीज़ा था उसको लागू करते। जगह जगह पर जहाँ नमाजें नहीं हैं, जहाँ अल्लाह की नाफरमानियाँ होती, वो एक बहुत बड़ी जमात होती, जिस तरह आप सऊदीया में देखते हैं, वहाँ अज़ान हो जाती है तो बाकायदा गाड़ियाँ वो हय्या अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर के नाम से हैं, जो
جو یہ کہہ رہی ہوتی بھائی اذان ہوگی الصلاۃ الصلاۃ نماز کے لیے نکلو، دکانیں بند کر دو. یہ آپ نے جو لوگ عمرہ حج کر کے وہ دیکھ چکے ہیں. حق تو یہ بنتا تھا ہمارے اس ملک کے اندر، پوری دنیا میں 2 ہی ملک ایسے ہیں جو باقاعدہ ایک نظریے کی بنیاد پر قائم ہوئے ہیں. ایک اسرائیل ہے جو یہودیت کی بنیاد پر قائم ہوا ہے کہ ہم نے یہودیت کو تقویت دینی ہے، اور دوسرا پاکستان ہے. یہودی وہ اپنے نظریے میں دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں، اور اس چیز میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. حتیٰ کہ کئی ملکوں نے کہا کہ یہ پاسپورٹ پوری دنیا کے ممالک کے لیے کار آمد ہے سوائے اسرائیل کے. ہمارے پاسپورٹ کے اوپر بھی لکھا ہے. انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، وہ اپنے اس نظریے پر ڈٹے، ساری دنیا چھوڑ کر چلی جائے، ہم اپنی بات پر قائم ہیں. وہ مذہبی طور پر اتنے زبردست مضبوط ہیں. اور مسلمان انہوں نے کچھ ارب قرض لینا تو وہ اپنا سارا کچھ ہی بیچ دیتے ہیں، سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے ہیں. نمازیں قائم کرنا تو دور کی بات تھی، انہوں نے خود نمازیں پڑھنی چھوڑ دی. اللہ ماشاء اللہ، بڑے بڑے علاقوں کے صوبے دار، بڑے بڑے ضلع دار، بڑے بڑے وہ جو آپ کے حکمران ہیں جن کے ہاتھوں میں ملک کی باغ دوڑ ہے، آپ ان کو دیکھو نمازیں پڑھتے ہی نہیں، داڑیاں ان کی منڈی ہوئی ہیں، شکل ہی اللہ اور اس کے رسول والی نہیں، آپ کو سامنے نظر آئے گا. اور اس میں صرف ان حکمرانوں کا تو جو قصور ہے وہ ہے، ہمارا عوام الناس کا بہت بڑا اس میں وہ جرم ہے. ہم جب ووٹ دیتے ہیں، جب ان کی طرفداری کرتے ہیں، وہ ذاتی مفاد کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے. ہر بندہ اپنا دیکھتا ہے کہ مجھے اس سے کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، وہ یہ سوچ کر وہ ووٹ دیتا ہے. اس کے وہ گلی، وہ جو اس کے گھر کے سامنے بازار گزر رہا ہے، یہ فلاں صاحب نے پکا کروا دیا، ہمارا ووٹ اس کے نام ہے. اس نے یہ جو فلانی سڑک جو ٹوٹ چکی تھی اس کو سیٹ کروا دیا، ہمارا ووٹ اس کے نام. اور کئی اللہ کے بندے تو اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ وہ 1000 2000 روپیہ لے کر وہ ووٹ اس کے نام کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو 1-2 ہزار روپیہ ایک دن بھی اس کے کام نہیں آنا، وہ اس کے بدلے پوری امت مسلمہ جو پاکستان کے اندر رہ رہی، اس کا وہ جو سارے فوائد ہیں اور اسلام کا جو فائدہ تھا وہ سارا کچھ 1-2 ہزار روپیہ کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں جو بندے کو ہم ووٹ دیں گے اس میں اسلام کا کیا فائدہ ہے. مت دیکھیں فلاں بندہ بڑا زبردست ہے، فلاں بڑا انسانیت کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے یہ سارے کام، لیکن جو بندہ اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ آگے رکھے گا یہ بندہ اسلام کی بات بھی کرے گا، اسلام کو قوت ملے گی، مسلمانوں کی معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی. جن لوگوں نے پاکستان حاصل کیا تھا انہوں نے وہ روپے پیسے کی قربانی دے کر یہ حاصل کیا تھا، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کر اس ملک کو حاصل کیا تھا. ہم نے وہ سارا کچھ جو چیزیں وہ چھوڑ کر اس ملک کو لینا چاہتے تھے، ہم نے سارا کچھ بیچ کر وہ دوبارہ وہ چیزیں لینا چاہتے ہیں. پاکستان کا وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم تو بھول ہی چکے ہیں. ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں، کئی بڑوں کو بھی پتہ ہے نظریہ پاکستان کا مطلب کیا ہے. نظریہ ایک سوچ کو کہتے ہیں، ایک فکر کو کہتے ہیں، وہ ایک عقیدہ ہے جو بندے کے دل میں ہے کہ ہمارا ایک الگ ملک ہے جس میں ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کرنی، اور ہمارا یہ فکر ہے کہ ہم نے یہ ملک اللہ اور اس کے رسول کی عبادت کے ساتھ ساتھ اس لیے الگ کیا ہے تاکہ ہماری نسلیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں، ہماری اولاد وہ کافروں کی تہذیب سے، غیر مسلم اور کفار کی تہذیب سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے. مسلمانوں نے الگ ملک تو لے لیا لیکن ان کے اندر وہ کفار کی جو تہذیب ہے وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی. آپ سکھوں کو دیکھیں، انہوں نے اپنی تہذیب کو قائم رکھنے کے لیے سر سے پگڑیاں نہیں اتاری، چاہے وہ کسی میدان میں بھی چلے گئے. کسی بھی میدان میں آپ دیکھ لیں، اگر سکھ بیٹھا ہے بڑے سے بڑے عہدے پر اس نے اپنے سر سے، کوئی ایسا ہوگا کہ جس نے اپنی پگڑی اتاری، ورنہ وہ پگڑی رکھ کر اپنی مذہب کو وہ ثابت کرتا ہے کہ ہم سکھ ہیں. اور مسلمان وہ کوئی فلم دیکھتا ہے کہ فلاں ہیرو کے بالوں کا سٹائل اس طرح، وہ فوراً جاتا ہے حمام میں جا کر اس طرح کٹنگ کروا لیتا ہے کہ وہ بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اب میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. بھائی اللہ کے بندے وہ تو کافر ہے، تو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھنے والا ہے. دیکھتا ہے فلاں ہیرو نے داڑھی منڈوائی ہوئی ہے اور فلاں ادھر تھوڑی سی مکھی کی طرح رکھی ہوئی ہے، وہ جاتا ہے وہ جا کر اپنی اس طرح کی شیپ بنوا کے آ جاتا ہے اور سمجھتا ہے میں بھی بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں. بھائی وہ تو ہندوؤں کے آگے وہ سر جھکانے والے اپنے بتوں کے سامنے ہیں، ہم تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے، ہمارا ان کا مقابلہ ہی نہیں. بلکہ اللہ کے نبی تو بار بار حکم دے کر کہتے تھے، فرمایا آپ کو بتایا گیا یہودی داڑھیوں کو رنگ نہیں لگاتے، رنگتے نہیں ہیں. آپ نے فرمایا داڑھیوں کو رنگ لگاؤ، وخالف اليہود، یہودیوں کی وہ مخالفت کرو.
اگرچہ یہ واجب نہیں ہے، یعنی بعض اوقات کئی صحابہ کرام ایسے تھے جن کی داڑیاں پوری طرح رنگی نہیں تھی، لیکن زیادہ اجر اسی بات پر کہ داڑھی کو رنگا جائے۔ ابو قحافہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد آئے، ان کے سر کے بال اور داڑھی سغامہ بوٹی، اس کے پتے بھی سفید ہوتے ہیں عام طور پہ اور پھول بھی سفید ہوتے ہیں، بالکل سفید، اس طرح ان کے سر کے اور داڑھی کے بال تھے۔ فرمایا غیروا ھذا الشیبہ، اس کی داڑھی کو رنگ لگاؤ، واجتنبوا السواد، اور بالکل جو سیاہ رنگ ہے اس سے بچنا ہے، کوئی نہ کوئی ملاوٹ ساتھ کر لو، سیاہ رنگ خالص نہ ہو، درمیان میں کوئی اور رنگ ملا کر اس کی داڑھی کو اور سر کے بالوں کو رنگ لگاؤ۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لگاتے تھے، آپ کی داڑھی میں چند وہ بال مبارک وہ سفید ہو چکے تھے، آپ اس کو رنگ لگایا کرتے تھے۔ اور فرمایا یہ یہودی تمہاری آمین سے جتنا چڑھتے ہیں اتنا کسی چیز سے نہیں چڑھتے۔ فرمایا اونچی آواز سے مسجدوں میں آمین کہا کرو جب امام والضالین کہتا ہے۔ فرمایا یہودی یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن موسیٰ علیہ السلام کو وہ فرعون سے نجات دی تھی، الگ ایک ملک مل گیا تھا، تو پتہ چلا مکے والے بھی جو یہودی ہیں وہ مدینہ کے یہودی روزہ رکھتے۔ فرمایا موسیٰ میرے بھائی تھے، وہ بھی نبی تھے، میں بھی نبی ہوں، تو ہمارا زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم یہ روزہ رکھیں، اور ساتھ کا یہودیوں کی مخالفت کرنی، وہ 10 کو روزہ رکھتے، ہم ساتھ 9 کا بھی ملائیں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر وہ موقع جہاں کفار کی مشابہت آتی تھی آپ نے اس کی مخالفت کا حکم دے دیا ہے۔ ہماری عورتوں نے، ہمارے مردوں نے وہ ڈرامے فلمیں دیکھ کر غیر مسلموں کے چینلوں پر وہ دیکھا، وہ اپنی بھابھی کے ساتھ وہ سلام لیتے ہیں، گلے لگاتے ہیں۔ ہمارے گھروں کے اندر وہ بھابھی اور دیور کا کوئی پردہ ہی نہیں ہے، بلکہ وہ جو کہے وہ کہتا ہے بھائی تمہارا بھائی ہے، یہ تمہاری بہن ہے، بہن بھائی کا بھی کوئی پردہ ہوتا ہے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم والموت، دیور تو موت ہے، اتنے شدید لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ظاہری بات ہے ایک عورت جب منہ ننگا کر کے بازار سے گزرتی ہے تو کوئی آدمی ایک دفعہ دیکھ لے گا، 2 دفعہ دیکھ لے گا۔ جس عورت نے گھر کے اندر مسلسل رہنا، اس کا دیور جیٹھ مسلسل اس کو دیکھتا ہے، تو اس سے کس طرح وہ بچ سکتی ہے؟ اگر وہ بچتی بھی ہے تو وہ ایک غیر محرم آدمی ہے، یہ غیر محرم اس کی عورت ہے، کیا اس کے دل میں برے خیال نہیں آتے؟ کون آدمی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر وہ غیرت والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو حکم دیا ہوا تھا کہ پردہ کرنا ہے۔ کئی کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہوتا ہے، جھوٹ بولتے ہیں۔ کئیوں کے داڑیاں رکھے وہ کہتے ہیں ہمارا ایمان دل کے اندر ہے، اللہ کی قسم جھوٹ بولتے ہیں۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ فرمایا ان فی الجسد مضغۃ، لوگوں دل جسم میں ایک ٹکڑا ہے جس کا نام دل ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب دل صحیح ہو تو جسم سے نظر آتا ہے کہ دل صحیح ہو چکا ہے، واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اگر پردہ نہیں کرتا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل خراب ہے، اس کا دل صحیح ہوتا تو یہ پردہ بھی کرتا۔ یہ داڑھی منڈواتا ہے روزانہ کی بنیاد پر، مطلب اس کے دل کے اندر کچھ نہ کچھ ایمان کم ہو چکا ہے جس وجہ سے داڑھی منڈواتا ہے، اگر ایمان مکمل ہوتا تو یہ کام نہ کرتا۔ اللہ کے رسول سے بڑھ کر اس کا دل سلامت ہے، لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اپنے ظاہری جو آپ کے جسم سے نظر آتا تھا وہ سارا کچھ نظر آتا تھا کہ یہ بندہ بڑا مومن آدمی۔ 2 قاصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، داڑیاں منڈی ہوئی تھی، اللہ کے نبی نے منہ ہی پھیر لیا، صحیح حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے منہ پھیر لی، حالانکہ وہ کافر تھے۔ کافر بندے سے یہ مطالبہ ہی نہیں کہ داڑھی رکھے، اس سے تو مطالبہ یہ کہ سب سے پہلے کلمہ پڑھے، اس کے باوجود اللہ کے نبی کو اتنی نفرت محسوس ہوئی آپ نے منہ پھیر لی۔ اپنے آپ کو غیروں کی جو تہذیب ہے، ان کا جو کلچر اور ثقافت ہے اس سے بھی بچا کر رکھنا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر جو علاقے ہم سے چھن گئے ہیں ان کے متعلق مسلسل کوشش کرتے رہنا کہ یہ دوبارہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے۔ آپ مکہ سے نکلے، 8 سال کے عرصے کے اندر آپ نے دوبارہ مکہ کو مسلمانوں کے قبضے کے اندر لے آئے۔ جو مسلمان ہجرت نہیں کر سکے، اگر ان کو مدد کی ضرورت ہے تو مالی مدد کر سکتے وہ کرنی ہے، اپنی زبان سے ان کے حق میں بیان دے سکتا ہے وہ کرنی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ موقع دے تو جسم کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ تیاری کر کے اپنے مسلمانوں کی، چاہے وہ شام میں ہے، برما میں ہے، فلسطین میں ہے، کشمیر میں، جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، پوری طرح مدد کرنے کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے۔ اور محترم بھائیوں، سب سے بڑھ کر کوئی ملک تب تک وہ قائم نہیں رہ سکتا اسلام کی بنیاد پر جب تک اس کے اندر توحید نہیں ہے۔ توحید ختم ہو جائے گی، سمجھو اب یہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے سورۃ انعام میں فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم،
وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ملایا. اور خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. مسلمان تو ہو گئے, کلمہ تو پڑھ لیا, پھر شرک نہیں کیا. اولئک لہم الامن, یہ لوگ ہیں جو امن سے اپنے علاقے میں رہ سکتے ہیں. اگر شرک کریں گے تو کوئی امن نہیں ہے. کافروں کا بھی ڈر ہے, پیروں کا بھی ڈر ہے, کئی ایسے لوگ ہیں جن کا اس کو ڈر لگا رہے گا, یہ نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے گا, سارے ڈر ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کے, عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله